اور میرے بہت ہی عزیز پیارے کالے کوٹ کے ساتھیوں، میرے وکلاء برادری، مجھے یہاں آ کر بہت ہی خوشی ہوئی، اور خصوصاً جس طرح سے اس دھرتی کا قرب و جوار کی تاریخ بتائی گئی ہے، اور جو یہاں بزرگوں کی جو بزرگ ہستیاں یہاں ماشاءاللہ جو اس دھرتی نے پیدا کی اور جو اس کی پہچان ہے، مجھے واقعی یہاں آ کر اور زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہو رہی تھی۔ مجھے کالے کوٹ پر اس لیے بھی فخر ہے کیونکہ تخیل پاکستان بھی ایک وکیل علامہ اقبال نے دیا تھا، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، جو کہ ایک وکیل ہماری ہی برادری تھی۔ تکمیل پاکستان وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح، بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے، جنہوں نے ہمیں یہ وطن عزیز دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور آئین پاکستان جو 1973 کا ہے، یہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو بیرسٹر، وہ بھی ایک وکیل تھے۔ اور پھر مجھے یہ بھی فخر ہے کہ جب ہماری چیف جسٹس پہ ہاتھ ڈالا گیا تو تحریک جو وکلاء نے چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کی، اس میں بھی میرا سر سب سے پہلے پھٹا تھا، اور مال کی سڑک پر خون ہم نے دیا تھا، وکلاء نے دیا تھا، اور دنیا ساری نے تسلیم کیا کہ وکلاء پاکستان کے ایک بہت ہی طاقتور ایک تنظیم ہے۔ اور ہم نے ثابت کر دکھایا کہ جو موقع دکھاتا تھا، دیکھیے میری طاقت کس طرح سے خش و خاصاب کی طرح بہہ کر مارشل لاء بھی گیا، اور وردی بھی گئی، اور پاکستان کو جمہوریت بھی ملی، اور پھر ہم نے اس کو ہائی ٹریزن میں ٹرائی بھی کیا، اور وہ زندہ واپس نہیں آ سکا۔ ہماری دھرتی کے ساتھ قائد اعظم نے کہا کہ 200 سال یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ کوٹ جو ہے، یہ 1988 سپریم کورٹ PLD میں یہ اس کو سائٹ کیا گیا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو بنام وفاق پاکستان فیڈریشن 1988 سپریم کورٹ۔ وہاں انہوں نے لکھا کہ 200 سال تک کیوں کر پاکستان، یعنی کیوں کر ہندوستان آزاد نہ ہو سکا۔ 200 سال تک اس لیے کہ کوئی سیاسی جماعت پولیٹیکل پارٹی کوئی ایسی معرض وجود میں نہ آئی جس کو کوئی ایک قائد ملا ہو۔ تو رڈر لیس کا انہوں نے لفظ استعمال کیا، یعنی اسپلنٹر گروپس تو اور بات ہے نا کہ بنتے رہیں، لیکن سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت کی قیادت کی افادیت کو اور اہمیت کو انہوں نے اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی اس سرزمین کو، یعنی ہندوستان کو، جب سیاسی جماعتیں ملی اور ان کی قیادت اس اہل تھی، تو ہندوستان بھی بنا، پاکستان بھی بنا۔ کانگریس کے پاس جواہر لال نہرو تھے یا ان کے گاندھی جی تھے، اور پاکستان کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح جیسا قائد تھا، اور ایسی بلولا، ایسی نڈر، ایسی جو ہے، یعنی ایک وہ سیاستدان نہیں، وہ اسٹیٹس مین تھے، اور وہ دنیا کے ایسے واحد اسٹیٹس مین تھے۔ آپ دیکھیں جناح صاحب، جنہوں نے بغیر گولی چلائے اور ایک جمہور عوام کی طاقت سے جو ہے ایک سب سے بڑا پاکستان دنیا میں اسلامی مملکت کا وجود جو ہے معرض وجود میں آیا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ سیاسی جماعتوں کی کتنی افادیت اور اہمیت ہے، اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک اضافی نوٹ دیا۔ وہ نوٹ پاکستان کی تاریخ کی غمازی کرتا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اس کو پڑھنے سے لائق ہے۔ فرماتے ہیں کہ 1947 سے ہم نے جمہوریت کو قتل کرنا شروع کیا ہے،
1947 से हमने किसी लियाकत अली को हमने गोली मार दी, भुट्टो को फांसी दे दी, हमने किसी को माइनस कर दिया, किसी को जो है हम सियासी जमातें हमने बनाई और सियासी जमातें हमने बखेरी और हमने जो है इस अंदाज से ये जो है खिलवाड़ किया है कि जमहूरियत को और मुल्क को हमने कमज़ोर किया है। अब आप देखिए ज़रा इसको सियासी पस मंज़र में देखें। ये मुझे उस बच्चे की वो याद आई कि बच्चा एक अपने बाप को कहता है, बाबा बाबा ये दरख्त जो है ये जड़ें नहीं पकड़ रहा, ये बूटा जड़ें नहीं पकड़ रहा। बाबा ने उससे पूछा, उसको कहा कि भाई अभी तो हफ्ता ही हुआ है इसको लगाए हुए, तो फिर तुम्हें कैसे पता है? कहता मैं रोज इसे उखेड़ के देखता हूँ और फिर मैं इसको लगा देता हूँ, ये जड़ें नहीं पकड़ रहा। अरे भाई अगर आप अपने निज़ाम को रोज इस तरह से तजर्बागाह बना के तजर्बे करते रहोगे तो कैसे आपका मुल्क मजबूत होगा, कैसे आपका निज़ाम जो है वो जमहूरियत फले फूलेगी, कैसे आपकी तरक्की होगी? जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी आपकी जो है मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता है इस मुल्क में। ये सारा क्यों कर, एक तरफ हम इकट्ठे ही तो आज़ाद हुए, हिंदुस्तान में तो आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। हम अपने हमसाया मुल्क की तनकीद तो भले बहुत सारी जितनी मर्जी करें वो कम है, इसमें मेरा कोई दो आरा नहीं है कि हिंदुवता जो भी करते हैं वो वगैरह वगैरह पाकिस्तान के वजूद को, लेकिन वहाँ तो कभी किसी फौजी ताले आजमा को ऐसी जरूरत नहीं हुई कि वहाँ कोई शबखून मारे जमहूरियत पर। यहाँ शबखून क्या, इलेक्शन कमीशन रात के 12 बजे फैसला करती है और एक पार्टी के सिंबल को हवा में बखेर के फेंक देती है।